أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسٹارٹ کرتے ہیں آج ہم اپنا لیکچر نمبر 4. آج ہم نیکسٹ لائن کی طرف موو کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس لائن کو دیکھیں گے کہ ان کے حروف کو کیسے پڑھنا ہے. آپ لوگ نا ابھی بس ایک کام کرو، ساتھ جو بریکٹ میں لکھا ہے نا اس کو دھیان سے دیکھ لو. زا کے آگے ساتھ بریکٹ دیکھ لو، سین کے ساتھ آگے بریکٹ دیکھ لیں، شین کے ساتھ بریکٹ دیکھ لیں، صاد اور ضاد کے ساتھ بریکٹ دیکھ لیں. بریکٹ پہ میں اگر مد لگی ہے ورڈ کے اوپر تو آپ نے اپنا مائنڈ پہلے ہی بنا لینا ہے کہ میں نے اس کو 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے. اور اگر مد میں جو ورڈ لکھا ہے اس کے آگے الف بنا ہے تو آپ نے پہلے ہی دماغ میں بنا لینی ہے یہ چیز کہ میں نے اس ورڈ کو 1 الف جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ نے دماغ بنا لیا، اب چلیں آگے. سب سے پہلے ہم آج جو کہ ہم نے سین پڑھنا ہے نا تو اس کا مخرج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نا آپ لوگوں کو پڑھایا گیا تھا نا کہ زا، سین، صاد یہ تینوں حروف ایسے ہیں جن پہ سیٹی کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں کا ایک نام تھا اور وہ نام تھا حروف صفیریہ. حروف صفیریہ. ٹھیک ہے، زا، سین، صاد. آج ہم ان تینوں ورڈز کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی زا بھی پڑھنا ہے آپ نے، سین بھی پڑھنا ہے آپ نے، صاد بھی پڑھنا ہے آپ نے. تو آج کے لیسن میں نا ہمارے حروف صفیریہ تو کور ہو جائیں گے. آپ نے یاد رکھنا ہے زا اور سین حروف صفیریہ میں سے ایسے ورڈز ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو صاد ہے نا یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس پہ سیٹی نکلتی ہے لیکن اس کو موٹا بھی پڑھتے ہیں. تو آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ صاد موٹا بھی ادا ہوگا. ابھی نا آپ ان تینوں کا مخرج دیکھیں کیونکہ ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. اب دیکھیں لکھا ہے زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین، صاد ادا ہوتا ہے. آپ کی زبان پیچھے ہوتی ہے اور دونوں سامنے کے جو اوپر نیچے کے دانت آپس میں ملتے ہیں. زبان اندر کی طرف سے نا ان دانتوں کو لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ مشکل لگے نا تو اپنی زبان میں کہہ دو کہ اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں ملیں گے اور زبان کی نوک اندر لگے گی تو اس کا حروف صفیریہ کا مخرج نکل آئے گا. سمپل. اب آپ دیکھیں جیسے بندی نے اپنے دانت کیے ہوئے ہیں نا، ایسے آپ اپنے دانت کریں گے، ایسے آواز آئے گی سٹی کی. ٹھیک ہے، زا، سین، صاد. ٹھیک ہے، اب زا کے آگے الف ہے نا تو زا کو 1 الف جتنا لمبا کرنا ہے. سین اور صاد پہ مد ہوتی ہے تو ان کو 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے. نکلے گا ورڈ ایسے ہی، دونوں اوپر نیچے کے دانت آپس میں ملانے ہیں اور آپ نے سیٹی نکالنی. ایسے جیسے ادھر پکچر میں نا ویسے آپ اپنے تیت بھی کرنے کی کوشش کرو. زا، سین، صاد. صاد موٹا بھی ہوگا نا، صاد. اس کو پڑھتے ہوئے نا آپ کا منہ بھر آتا ہے، فل ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، زا، سین، صاد. سیٹی ضرور نکالنی ہے کیونکہ پھر حروف صفیریہ والی پر ڈیفینیشن پوری نہیں ہوگی اس کی. زا، سین، صاد. تو آپ پڑھیں گے زا، زا، سین، صاد. ٹھیک ہے، زا کو 1 الف جتنا لمبا کریں گے کیونکہ اس کے آگے الف لگا ہے. سین اور شین پہ مد ہے تو 3 الف جتنا کھینچ کے پڑھیں گے. چلیں اب اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے شین. اچھا مجھے بتائیں یہ شین جیسا جو مخرج ہے نا یہ کسی اور کا بھی تھا. ذرا پڑھیں. زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے شین ادا ہوتا ہے. تو یہ کسی اور کا بھی مخرج تھا، آئی تھنک جیم کا تھا. کیا خیال ہے؟ جیم کا تھا نا. تو جیم کا بھی یہی مخرج ہے اور شین کا بھی یہی مخرج ہے. تو آپ کو اس کا علیحدہ سے مخرج یاد نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جو درمیان ہے وہ اوپر کے تالو کے ساتھ لگتا ہے تو ہمارے پاس شین ادا ہو جاتا ہے. لیکن نا میں آپ کو سمجھاتی ہوں ایک چیز. اچھا 3 حروف ایسے ہیں جو حروف شجریہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو شین ہے، ایک جو ہے وہ جیم ہے اور ایک یا ہے. یہ تینوں حروف شجریہ میں آتے ہیں. ان تینوں کا مخرج جو ہے نا وہ سیم ہے. جیم کا، شین کا اور یا تینوں کا مخرج بالکل سیم ہے. اب فرق تھوڑا سا کہاں پہ آتا ہے؟ جب ہم جیم پڑھتے ہیں نا تو ہماری جو زبان ہے وہ اوپر تالو کے سخت حصے سے بڑی دبا کے لگتی ہے. تو جیم،
جیم. لیکن آپ اگر نوٹس کرو تو شین میں آواز اتنی زور سے نہیں جا کے لگتی. شین تھوڑا سا اندر وقفہ باقی رہتا ہے. شین پڑھتے ہوئے تھوڑا سا وقفہ زبان اور تالو کے درمیان ہلکا سا رہتا ہے اور یا میں تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیم کے اندر ہماری جو زبان ہے وہ تالو سے ٹائٹلی ٹچ کرتی ہے، لیکن جو شین ہے اس میں اتنی ٹائٹلی تالو سے ٹچ نہیں کرتی، اور یا میں شین سے بھی کم ٹچ کرتی ہے. ان میں بس یہ فرق ہے، ورنہ جو مخرج ہے وہ تینوں کا بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ لینا ہے. آگے دیکھیں اگلی سلائیڈ پہ. آگے ہے ہمارے پاس ضاد. اب نا ضاد کا تھوڑا سا مخرج آپ نے سمجھنا ہے. لکھا ہے زبان کی کروٹ جب بائیں یا دائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں کی جڑ سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. اب آپ کا جو اوپر والا جبڑا ہے نا اس کی بات کرنی ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے، اوپر والے جو اوپر کی 5 داڑیں جو ہیں، اب نا آپ نے ایسا کرنا ہے، یا تو رائٹ سائڈ ڈیسائیڈ کرنی ہے یا لیفٹ سائڈ ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو کہاں پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے نا پکچر میں آپ دیکھو نا تو بندے کی جو زبان ہے نا وہ ساری کی ساری بالکل رائٹ سائڈ پہ چلی گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کی زبان ایک طرف چلی گئی ہوئی ہے ساری کی ساری. تو اسی طرح نا آپ لوگوں نے بھی اپنی زبان کے دونوں طرف دانت ہے نا ہمارے. ٹھیک ہے، تو اوپر کی جو 5 داڑیں ہیں، جو 5 داڑیں ہیں نا اوپر کی، ٹھیک ہے، وہ رائٹ والی ڈیسائیڈ کر لو یا لیفٹ والی ڈیسائیڈ کر لو. جو آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوگی نا اس طرف آپ نے اپنی زبان کو کر لینا ہے. ساری کی ساری زبان ایک طرف ہو جاتی ہے، یا تو رائٹ سائڈ پہ کر لینی ہے یا لیفٹ سائڈ پہ کر لینی ہے، اور اس سائڈ کی داڑوں کے ساتھ زبان کو ٹچ کرتے ہوئے ضاد ادا ہوگا. اب دیکھیے گا، پڑھیں گے. میں نے اپنی زبان جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کی ہے، تو دیکھیے گا ضاد 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 ضاد. موٹا بھی کریں گے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا یہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے، موٹا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کو ہم جو ہے وہ زبان کو سائڈ پہ لے کے جاتے ہوئے پڑھیں گے، موٹا کریں گے اس کو. ضاد ضاد. اب رائٹ پہ کر کے دکھاتی ہوں. ضاد ضاد ضاد. آپ کی زبان جاتی ہے رائٹ یا لیفٹ سائڈ، جو آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اس سائڈ کی 5 داڑوں کے ساتھ آپ کی زبان لگے گی اوپر والے جبڑے کی. ٹھیک ہے، تو آپ کا ضاد ادا ہوگا. اس کو پڑھتے ہوئے نا آپ کا منہ بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، تو آپ کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی یہ چیز. ٹھیک ہے، اب آپ آگے دیکھیں تو اس پہ مد لگی ہوتی ہے، تو 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے. تو پھر سنیں اس کو. ضاد ضاد ضاد. چلیں اب آگے چلتے ہیں. اب نا آگے دیکھیں حروف ہیں آپ کے پاس سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. آپ نے ایک چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ جن حروف کے آگے الف لگا ہے ان کو 1 الف جتنا کھینچیں گے، جن کے آگے مد لگی ہے ان کو 3 الف جتنا کھینچیں گے. سین شین صاد ضاد کو دیکھیں تو اس کے اوپر مد لگی ہے، تو ان کو 3 الف جتنا کھینچ کے پڑھنا ہے. بریکٹ میں دیکھیں ساتھ، اور جو زا ہے اس کو 1 الف جتنا. پڑھتی ہوں، اب دیکھیے گا. سب سے پہلے زا حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی نکلے گی. سین پہ بھی سیٹی آئے گی، صاد پہ بھی سیٹی آئے گی. تو پہلے سیٹی والے 3 کلیئر کر لو. اس کے بعد اب دیکھو تو جو صاد ضاد حروف مستعلیہ سے ہیں تو ان کو موٹا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب سین کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور شین کو موٹا نہیں کرنا. یہ سمپل پڑھے جانے والے ہیں، اور زا بھی موٹا نہیں ہوگا. اب دیکھیں پڑھیں گے. زا الف تھا 1 الف جتنا کھینچا، سیٹی بھی نکالی. آگے سین سین شین شین صاد موٹا صاد. صاد کا تو مخرج وہی ہے جو زا اور سین کا تھا. سامنے والے دونوں دانتوں کو اوپر اور نیچے والوں کو ملا کے پڑھنا ہے، اور موٹا کرتے ہوئے منہ بھر آئے گا. صاد صاد ضاد ضاد ضاد. اگر آپ کا یہ ورڈ نکل بھی رہا ہے لیکن آپ کا اپنی اس کی ایگزیکٹ پوزیشن سے نہیں نکل رہا، تو آپ کا مخرج ٹھیک نہیں ہوگا. ضاد کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کو ایگزیکٹ زبان کو ایک سائڈ پہ لے کے جا کے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ضاد مد تھی، لمبا کیا. زا سین شین صاد ضاد ضاد. اچھے سے پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. چلیں اب سوالات پہ چلتے ہیں. تو نیکسٹ دیکھیں جی، حروف صفیریہ پڑھیں اور اس کا مخرج بتائیں. حروف صفیریہ پتہ ہے نا آپ کو 3
اکٹھے پڑھ دینے ہیں آپ نے اور ان کا مخرج بتا دینا ہے. اگر شین پڑھنا ہے اور اس کا مخرج بتانا ہے. حرف حافیہ سے کیا مراد ہے اور اس کا مخرج کیا ہے؟ حرف حافیہ ذرا پیچھے جا کے سلائیڈ میں دیکھیں کون سا تھا. حرف حافیہ کون سا تھا؟ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ جو ہوتا ہے نا ضاد، یہ حرف حافیہ میں سے ہے. حافیہ کا مطلب ہے یعنی کہ اس حرف کو پڑھتے ہوئے نا زبان کے کنارے استعمال ہوتے ہیں. تو آپ نے جب ضاد پڑھا تو آپ کی زبان کی سائڈز استعمال ہوئی نا، زبان کے کنارے استعمال ہوئے نا، تو اس لیے ان کو حرف حافیہ کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اپنی زبان سائڈ پہ لے جا کے زبان کا کنارہ، زبان کی جو سائڈ ہیں، اطراف ہے، وہ آپ کو داڑوں کے ساتھ لگانا پڑا اوپر والے دانتوں کی. تو آپ نے حرف حافیہ بتانا ہے ایسے حروف جو زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں اور ان کا مخرج سنا دینا ہے اس کا. اب حروف حلقی کتنے اور کون سے ہیں تو آپ لوگ کو پچھلی کلاس میں یاد کرائے تھے نا، ذرا ریوائز کریں اس کو. ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں یہ آپ لوگوں نے خود بتانا ہے. چلیں بھی اچھے سے سبق تیار کر لیں. کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو اپنی اساتذہ سے پوچھ لیجئے گا. چلیں جی، اوکے، اللہ حافظ.